علماء لغت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے فرمان فہیہ کل حجارتن اور اشد قسوت، وہ پتھر ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ کون آؤ کے بارے میں اختلاف ہے، اس بات پر تو اجماع ہے کہ محال ہے کہ یہاں آؤ شک کے معنی ہو، یعنی بعض نے کہا ہے کہ آؤ یہاں آؤ اور اللہ کے معنی میں ہے، یعنی کہ گویا وہ پتھر ہیں اور اس سے بھی زیادہ سخت، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُطِيعُ مِنْهُمْ اِثْمًا أَوْ كُفْرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ دہر ہے یعنی کہ آیت نمبر 24، اور اس میں سے کسی ناشکری ہے اور گناہ گار کی اطاعت نہ کیجیے۔ اور عذوراً اور نذوراً، اللہ تعالیٰ فرماتا عذر اور ختم کرنے اور سنانے کو میں بھی آؤ اور واو کے معنی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اور دوسرے لوگوں سے نے کہا آؤ یہاں پہ، بلکہ کے معنی ہیں یعنی کہ گویا وہ پتھر ہیں۔ کون پتھر ہیں؟ وہ سخت دل ہیں، کافر، اور ان سے بھی زیادہ سختی، جیسے کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ اور اشد خشیت۔ سورہ نساء آیت نمبر 77 ہے، اچانک ان میں سے ایک گروہ کافر لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگا، ایک گروہ جو تھا اچانک سے اس کافر لوگوں سے ڈرنے لگا جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوف زدہ تھا۔ ایک گروہ کافی لوگوں سے زیادہ ڈرتا تھا، ایک گروہ ایسا تھا اور بہت ڈرتا تھا، اللہ سے جو ڈرتی اس سے بھی زیادہ ڈرنے لگا۔ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ الْأَلْفِ وَيَزِيدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آیت نمبر 177 پر صفات کی ہیں کہ اور ہم نے اسے 1,00,000 انسانوں کی طرف بھیجا، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ تھے، اور فکانہ قاب قوسین او ادلا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وہ کمانو جتنا بلکہ اس سے بھی قریب تر ہو گیا میں آؤ کہ بلکہ اس کی معنی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ اور لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے کہ وہ پتھر ہے یا تمہارے نزدیک ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور ابن جریر نے فرمایا ہے، کیا بیان کیا ہے کہ بعض نے اس سے بھی زیادہ، اس کے معنی تمہارے دل اور مشالوں میں سے کسی ایک سے باہر نہیں ہے، بلکہ وہ تو پتھر کی طرح سخت یا پتھر میں پتھر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہیں۔ امام ابو جعفر اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق معنی یہ ہوں گے کہ بعض دل پتھروں کی طرح ہیں اور بعض پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ابن جریر نے دیگر معنی بھی بیان کیے ہیں، مگر آخری معنی کو ترجیح دی ہے، اور اس کی مشال ایسے ہے جیسے کہ مثلہ کمثل الذی استوقد نارا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے کہ اس کی مثال ایک شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی اور آگ کے ساتھ جو ہے وہ دوسری مثال ہے، اور کصیب من السماء، یعنی ان کی مثال زیادہ زور و بارش کی سی ہے اور جو آسمانوں سے آتی ہے اور بیان کی گئی ہے۔ اور والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت جیسے ہیں۔ جو اس کے بعد تیسری مثال او کظلمات فی البحر لج، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہیں، بیان کی گئی ہے، یعنی اس میں سے کچھ لوگ اس طرح کے ہیں اور کچھ لوگ کچھ اور طرح کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الگ الگ لوگ ہیں اور الگ الگ مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن شریف کے اندر ارشاد فرماتا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا
قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجوكم به عند بارئكم افلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ اللہ تعالیٰ اس کے ترجمے کے ساتھ جو اپنا واقعہ بیان فرماتا ہے، مسلمانوں کیا پھر تم توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک تو فریق ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سنتے ہیں اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد اس میں سے تعریف کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں تو جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہ یہ دوسرے کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم کو کھولی ہیں، تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف ان باتوں کو کیا نہ کریں، بطور حجت پیش کریں۔ کیا کریں؟ بطور حجت پیش کریں۔ یا پھر تم عقل نہیں رکھتے، کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ سب کو جانتا ہے، اور وہ جو چھپاتے ہو وہ ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو میں وہ بھی جانتا ہوں تم ظاہر کرتے ہو۔ میں ہر بات کو جانتا ہوں، یکساں جانتا ہوں، اور مجھ سے آپ کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ عہد نبوی میں کہ یہودیوں کے ایمان یعنی یہودیوں کے ایمان سے نا امید، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے مومنین کہ تم امید رکھتے ہو کہ یہود یہ گمراہ فرقہ تمہاری اطاعت و فرما برداری کو اختیار کر لے گا۔ ان کے آباء و اجداد نے بھی بڑی بڑی نشانیوں اور معجزات کا مشاہدہ کیا تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ آپ نہیں جانتے کہ یہ یہودی جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے سرفرازہ تھا، اور ایسے سخت معجزات اور نشانیاں دی تھیں، لیکن اتنے دل کے سخت نکلے کہ پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ لائے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، اور بے شک ان میں سے جو کچھ اللہ کے کلام توریت کو سنتے پھر ان کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود اس کے بدل دیتے رہتے ہیں، یعنی کہ حقیقی مراد کے علاوہ اور مطلب بناتے رہتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی وہ جانتے بھی تھے کہ اس تعریف اور تعویل کو اختیار کر کے وہ سخت غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا یہ مقام درج ذیل آیت سے کافی مشابہت رکھتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمُ الْآنَ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلَامَ عَن مَّوَاضِعِهِ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے چنانچہ ان لوگوں کے اپنا عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل ڈالتے ہیں، اپنی کتابوں کو انہوں نے اپنی باتوں سے بدل دیا، کلماتوں سے بدل دیا، مقاماتوں سے بدل دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ثم یحرفونہ من بعد عقلہ وہم یعلمون، اور اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے وہ اس اللہ کے کلام کو واضح طور پر سمجھ لینے کے باوجود جان بوجھ کر بدلتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قتادہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں، اور جو اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے باوجود اس کو بدل دیتے، یہ اللہ کا کلام یعنی کہ جو اس کو بدل دیتے تھے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ ان کے جو ہے علماء تھے جو کتاب الہی میں تعریف کرتے اور اسے چھپاتے تھے، جو توریت میں تھا اسے چھپا لیا کرتے تھے، اصل بات کو بتا ہی نہیں تھے اور سے کچھ کو بدل دیا کرتے تھے۔ ابن بہم نے ابن زید کا قول نقل کیا ہے، یہ لوگ توریت میں تحریف کرتے تھے، یعنی کہ اسے بدل دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا نازل؟ کہ وہ اس طرح کے لوگ حلال کو حرام اور حرام کو حلال اور حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیتے تھے،
ظاہر کو باطل اور باطل کو حق اور حق کو باطل اور حرام کو حلال حلال کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ یہ کتاب سے اپنی باتوں سے بدل دیا کرتے تھے کتاب کو، اور اگر کوئی حق شخص انہیں رشوت دیتا تو کتاب الہی نکال کر اسے حق ثابت کر دیتے، اور اگر کوئی ان سے ایسی کسی چیز کے بارے میں پوچھتا کہ جس سے وہ حق بات ثابت یا رشوت یا کسی اور چیز کا تعلق نہ ہوتا تو اسے حق بات بتاتے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے کہ آتمر الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 ہے۔ اور کیا یہ عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ تم کتاب اللہ کی بھی پڑھتے ہو، یعنی کہ اور کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے بھی تم نہیں سمجھ پاتے، اور لوگوں کے لیے تو حکم دیتے ہو لیکن خود کو فراموش کر دیتے ہو۔ تو ناظرین کرام، یہ رہا ہمارا آج کا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اگلی کلپ شروع ہوتی ہے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، لیکن ہاں ہماری ویڈیو کو کاٹ کر نہ دیکھیں انشاءاللہ۔ آپ دنیا میں اتنے بڑے کام تو کرتے ہو، تمام دنیا کی فضول ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہو انشاءاللہ۔ ہماری 10 سے 12 منٹ، 11 منٹ، 15 منٹ کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو روحانی معلومات سے سرفراز کرے گی انشاءاللہ، قرآن کے ترجمے اور اس کے فہرست کے ساتھ اور روحانی معلومات کے ساتھ میں انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بنے رہیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ لائک یعنی شیئر زیادہ سے زیادہ کرتا رہے لوگوں کو۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے نئی مزید ویڈیو کے ساتھ۔